والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ پاک کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو۔ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو معکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلامن کا مقدر ہو تو ایسا ہو، یا ہم کو غلامن کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے گھر سے ملا ہے، آقا اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ یہ بات اعزاز والی ہے، اور بلکہ میرے استاد گرامی پیرزادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں ہمیں 100 ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا ہمیں 100 ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی در بھی تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں ہم بختور ہیں، وگرنہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات تو وہ بلند و بالا ذات ہے کہ یہاں آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے بھی پیغمبر آئے میرے رسول کی بشارت دیتے آئے۔ جو گزر گئے وہ بھی محمد کا تذکرہ کرتے تھے، جو آنے والے ہیں وہ بھی رسول اللہ کے نغمے بولے۔ اللہ کا وعدہ والا سوف یعطیک ربک فترضی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، تیری آنے والی گھڑی ہر پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کا وعدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں کوہ طور پہ گیا، الواح تورات لی۔ اچھا توجہ رکھنا، اگر یہ روایت 5 7 10 منٹ کی ہے، اگر آپ توجہ سے سماعت کر لیں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں کئی دن تک آپ کی طبیعت سے نشہ نہیں اترے گا، اور اپنے مقدروں پہ ناز کریں گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ الواح تورات لینے گئے، اور اس روایت کو امام جلال الدین سیوطی نے اپنی الخصائص الکبریٰ میں لکھا ہے، اور امام جلال الدین سیوطی وہ بزرگ ہیں جن کو جاگتے ہوئے 72 مرتبہ حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اس کتاب کی ایک ایک روایت میں نے اللہ کے رسول سے پوچھ کر لکھی ہے۔ ان موسیٰ لما نزلت علیہ التوراۃ وقرأها فوجد ذکر هذه الامة قال یا رب انی اجد فی الالواح امة هم المستجیبون والمستجاب لهم فاجعلها امتی قال تلك امة احمد قال یا رب انی اجد فی الالواح امة هم السابقون الاولون فاجعلها امتی قال تلك امة احمد قال یا رب انی اجد فی الالواح امة اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرا فاجعلها امتی قال تلک امت احمد قال یا ربی انی اجد فی الالواح امتا یأکلون الصدقۃ فی بطونہم ویؤجرون علیہا فاجعلها امتی قال تلک امت احمد قال یا ربی انی اجد فی الالواح امتا اذا ہم احدہم بحسنۃ لم یعملها کتبت له حسنۃ واحدۃ
وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ فَاجْعَلْهَا أُمَّتِي قَالَ تِلْكَ أُمَّةُ أَحْمَدَ قَالَ يَا رَبِّ إِنِّي أَجِدُ فِي الْأَلْوَاحِ أُمَّةً إِذَا هَمَّ أَحَدُهُمْ بِالسَّيِّئَةٍ لَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تَكْتُبْ وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةٌ فَاجْعَلْهَا أُمَّتِي قَالَ تِلْكَ أُمَّةُ أَحْمَدَ قال یا ربی انی اجد فی الالواح امتا هم العلم الاول والآخرہ وقرون الدلالة والمسیح الدجال فاجعلها امتی قال تلک امت احمد اللہم اجعلنی من امت احمد او کما قال۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب الواح تورات لی انہیں پڑھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میں نے تورات میں ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے ام المستجیبون والمستجاب لہم، ہاتھ اٹھا کے تیری بارگاہ سے مانگیں گے، ہاتھ منہ پہ بعد میں پھیریں گے، تو پہلے ہی ان کی قبول فرما دے گا، وہ امت میری بنا دے۔ آواز آئی کالا تل کا امت و احمد، نہیں موسیٰ وہ تو میرے سونے احمد کی امت ہے۔ کہا میں نے ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے، ہم السابقون الاولون، آئیں گے سب کے بعد، نمبر پہلا لے جائیں گے۔ ہم نے جب یہ حدیث طالب علمی دور میں استادوں سے پڑھی تو سوال کیا کہ بعد میں آ کر پہلے نمبر والی بات کیا ہے؟ تو آپ نے اس وقت کی مثال دی بڑی خوبصورت، فرماتا ہے بیٹا پاکستان کی آرمی کا جرنیل جب اپنی فوج کو ٹریننگ دینے کے لیے لائن میں کھڑا کرتے ٹریننگ دیتا ہے تو دوران ٹریننگ وہ کہتا ہے ٹرن اباؤٹ، پلٹ جاؤ، تو وہ اوپر سے ہو کر نہیں پلٹتے، انہی قدموں پہ پلٹ جاتے ہیں۔ تو جب انہی قدموں پہ پلٹ جاتے ہیں تو جو سب سے پیچھے والا ہوتا ہے وہ سب سے آگے لگ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سونیا بنایا تجھے پہلے تھا، بھیجوں گا سب سے آخر، لیکن قیامت والے دن امتوں کو جب جنت میں بھیجنے کے لیے ٹرن اباؤٹ کہوں گا سب سے آگے تیری امت لگے گی۔ موسیٰ بولے باری تعالیٰ وہ امت میری بنا دے، کہا نہیں موسیٰ وہ میرے سونے احمد کی امت ہے۔ اللہ میں نے ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے، ناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرا فاجعلھا امتی، اللہ جن کی انجیلیں ان کے سینوں میں ہوں گی فر فر اس کی تلاوت کریں گے۔ تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، منزل من اللہ کتابیں جتنی بھی ہیں، کوئی کتاب ماں سوائے اللہ کے نبی کے کسی امتی کو زبانی کرنے کا اعزاز نہیں ہے۔ کوئی کتاب کسی نبی کے کسی امتی کو زبانی یاد نہیں ہوئی، یہ صرف اس امت کا اعزاز ہے۔ 10 سال کا بچہ بھی پورا قرآن سینے میں محفوظ کر جاتا ہے۔ موسیٰ بولے باری تعالیٰ وہ امت میری بنا، کہا نہیں موسیٰ وہ تو میرے سونے احمد کی امت ہے۔ اللہ پاک میں نے ایسی امت کا تذکرہ پڑھا، یأکلون الصدقۃ فی بطونہم ویؤجرون علیہا، جو صدقہ بھی کھا جائیں گے ثواب بھی پا جائیں گے۔ حالانکہ پچھلی امتوں میں یہ رواج ہی نہیں تھا، وہ جانور ذبح کرتے، گوشت کر کے چٹیل میدان میں رکھتے، آسمان سے بجلی آ کے اس گوشت کو اچک لیتی، پتہ چلتا کہ صدقہ قبول ہو گیا۔ اگر وہ بجلی آسمان سے آ کر نہ اچکتی، صدقہ بھی قبول نہ ہوتا، بندہ بھی رسوا ہو جاتا۔ کیسی عظیم امت ہے میرے محبوب کی، کمائی حلال کی ہو یا حرام کی، پیسہ جائز ہو یا ناجائز، ہم تو چوری کا جانور پکڑ کے بھی اس کو ذبح کر لیں، اللہ پھر بھی پردے ڈال دیتا ہے۔ اللہ اپنے نبی کی امت کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ میں نے ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو جانور ذبح کر کے سر سے لے کر پاؤں تک سارا ذبیحہ بھی کھا جائیں گے، ثواب بھی پا جائیں گے۔ وہ امت میری بنا، کہا نہیں موسیٰ وہ میرے سونے احمد کی امت ہے۔ میں نے ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو نیکی کا ارادہ کریں گے، نہ بھی عمل کریں گے، نامہ اعمال میں تو ایک نیکی لکھ دیا کرے گا، اور اگر نیکی کر لیں گے کریں گے ایک تو ثواب 10 لکھے گا۔ اللہ میں وہ امت میری بنا دے، کہا نہیں موسیٰ وہ میرے احمد کی امت ہے۔ بات لمبی ہے، ہر سوال کے جواب میں اللہ نے یہی کہا کہ موسیٰ جس کی تو بات کرتا ہے وہ امت تو میرے احمد کی امت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھا کے جولی پھیلائی، کہا اللہم اجعلنی من امت احمد، اللہ اگر وہ امت میری نہیں بناتا نہ صحیح، یوں کر مجھے ہی سونے محمد کا امتی بنا، جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی۔
وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے بات جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدائے یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا، نہ دانم آنگنے خنداں چرنگ و بودارت، ہر مرغے چمنے آرزوے ادارت۔ وہ اتنا پیارا ہے کہ نبی بھی آرزویں کرتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ بنا کر ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ سونے کو بھیج بھی دے، ہماری آنکھیں ترس گئی۔ سبحان اللہ۔ کہیں تبا خط لکھتا ہے، کہیں بحیرہ راہب چھت پہ راہیں تکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے حواری جمع کر کے ایک دن بیٹھ گئے، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، وہ لوگوں میں تو جا رہا ہوں لیکن میرے بعد آنے والا بڑی عظمتوں والا ہے، سنو سنو، اس پیارے کا نام محمد ہوگا۔ نام بھی بتا دیا، اللہ اکبر۔ ایک حواری کھڑا ہو گیا، انجیل برنباس میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ حواری کہنے لگا ابن مریم، اللہ نے آپ کو اتنے کمالات عطا کیے، آپ مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک ماریں وہ ہوا میں اڑنے لگتا ہے، آپ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیں اللہ بینائی عطا کر دیتا ہے، آپ کسی مریض کے بدن پہ ہاتھ پھیر دیں اللہ شفا دیتا ہے، آپ تو مردے کو ٹھوکر ماریں وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگتا ہے۔ اتنی عظمتیں اللہ نے آپ کو لی، تو جس کی آپ کہانیاں سناتے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ اور یہ محبت کا ایک تعلق ہوتا ہے نا، بیٹے کا تعلق باپ سے کتنا پیارا ہے۔ باپ کا بیٹا اچھا ہو تو ہر اچھا بیٹا سوچتا ہے کہ میرے باپ سے افضل ہے کوئی نہیں، ہر اچھا شاگرد سوچتا ہے میرے استاد سے افضل ہے کوئی نہیں، ہر کامل مرید کہتا ہے میرے پیر سے افضل ہے کوئی نہیں، اور ہر امتی بھی تو سوچتا ہے کہ میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے۔ وہ تو بدبخت ہے، وہ تو بدبخت ہے جو نبی نبی بھی پکارے ایپ بھی نکالتا رہے۔ محبوبات نکتہ چینی جیڑا کرن تو باز نہیں آؤندا، اصل منافق جانیے اس نو جھوٹے پیار جتاؤندا، سانو دسیا عشق دے مفتی جیڑا مڑ مڑ پیا فرماؤندا، آدم جتے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آؤندا، عیب نظر نہیں آؤندا، عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا۔ تو جہاں حسان بن ثابت سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، سونے اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، یہاں تو عیب نام کی چیز ہی کوئی نہیں۔ میرے شیخ پیرزادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب فرماتے ہیں کہ میں لاہور ایک پروگرام کے اندر گیا تو وہاں سٹیج پہ تمام تر مکاتب فکر کے علماء تھے، ہر مسلک کے مولوی صاحب۔ ایک مولانا صاحب گفتگو کر رہے تھے، نام کیا تھا میں نہیں جانتا، کس مسلک سے تعلق تھا میں یہ بھی نہیں جانتا، کس علاقے کے رہنے والے تھے میں یہ بھی نہیں جانتا، لیکن مولانا صاحب نے اتنا ڈاٹا جملہ کہا کہ وہ جملہ لوگوں کے دل پہ خنجر بن کے چلا۔ مولوی صاحب کہنے لگے اور نبی تو اپنی سگی بیٹی نہیں بخشوا سکے، ان کو بھی عمل کی تلقین کرتے ہیں۔ لوگ پریشان ہو گئے اور سارا مجمع مجھے دیکھنے لگا۔ میں حیران تھا کہ بات مولوی صاحب نے کی ہے، لوگ مجھے کیوں دیکھتے ہیں؟ تو پھر سوچ سوچ کے میرے دل میں یہ بات آئی، لگتا ہے ان لوگوں کو میرے پہ کوئی توقع ہے۔ تو جب انہوں نے مائک مجھے دیا تو میں نے مائک پکڑتے ہی مولانا صاحب کو کہا حضرت جی وہ تمہارے نبی ہوں گے جو سب کی بیٹی نہیں بخشوا سکے، ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے نہیں ہے، ہم نہیں ہیں ان کے امتی جو سگی بیٹی نہیں بخشوا سکا، ہم تو اس کے امتی ہیں جنہوں نے ہمیں پیغام دیا الفاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، اور میری فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، حسن و حسین و سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے شہزادے تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ پگلے تو کہتا ہے بخشوا نہیں سکا، میں کہتا ہوں مدینے میں بیٹھ کر جنت کی سرداریاں بانٹ رہا ہے، اور جس نے اپنی بیٹی نہیں بخشوائی تو نے کلمہ کیسے پڑھ لیا اس کا؟ سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ، سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا؟ جو اپنی بیٹی نہیں بخشواتا تو نے کلمہ کیوں پڑھا، تیرا کیا کرے گا؟ آج تو لوگ ووٹ نہیں اسے دیتے جو تھانے سے نہیں چھڑاتا، تو جو جہنم سے نہیں چھڑاتا اس کا کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ وہ تیرا نبی ہوگا جو کچھ نہیں کر سکتا،
ہم اس کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے جس کی انگلی اٹھ جائے چاند کا کلیجہ چیر دے دے، ہاتھ اٹھائے سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جاتا ہے، وہ سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، وہ گونگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب ظلم سنوارا کرتے ہیں۔ پتہ نہیں تم کس نبی کے تذکرے کرتے ہو جس کے چاہنے سے بیٹی نہیں بخشی گئی ہو بھائی، ہم اس کے امتی نہیں ہیں کہ جس کے چاہنے سے ہوتا ہی کچھ نہیں، ہم تو اس کے امتی ہیں جس کے دل میں ذرا سا خیال آ جاتا ہے اللہ قبلہ بدل دیتا ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، قبیلہ بنو سلیم کی مسجد ہے اور حضور ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ظہر کے 4 فرض ہوتے ہیں، کتنے ہیں؟ پڑھنے والے بولو کتنے ہیں؟ 4۔ ابھی میرے حضور نے 2 فرض پڑھائے تھے کہ دل میں بات آئی، باری تعالیٰ تو نے مجھے نبیوں کی امامت عطا کی، ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ سجایا، کیا تھا میرا قبلہ بھی بیت اللہ بنا دیتا۔ یہ بات حضور کے دل میں آئی، اللہ اکبر۔ یوں دوران نماز محبت سے میرے حضور نے آسمان کی طرف دیکھا، فوراً ادھر سے آواز آئی، جبریل حکم رب جلیل جلدی جا میرے محبوب کو جا کر بتا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، سونیا تیرا بار بار اٹھنے والا چہرہ اللہ آسمان سے دیکھ رہا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ابھی رخ انور پھیرو، ابھی باری تعالیٰ تیری نماز تو پوری کر لیں۔ آواز آئی میری نماز بعد میں پوری کرنا، اپنی مرضی پہلے ہی پوری کر لیں۔ نی وریا کستوریاں دا جد یار نچوڑیاں زلفاں تے قبلہ اوتھے ہی بنیا سائم جتھے یار نے موڑیاں زلفاں۔ قبلہ بنتا ہے بس ادھر ہی ریاض، رخ جدھر وہ موڑ دیتے ہیں۔ یہ تو میرے مالک نے، پتہ نہیں تم کس کے قصیدے پڑھتے ہو۔ ہماری کھڑا ہو کے کہتا ہے ابن مریم جس کی بات آپ کرتے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوں گے؟ انجیل برنباس کے لفظ ہیں کہ حضرت عیسیٰ بولے او میاں تو افضل ہونے کی بات کرتا ہے، وہ تو اتنی عظمتوں کا مالک ہے، اتنی فضیلتوں کا حامل ہے، اتنا بلند مرتبت ہے، اگر اس محبوب کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ ہم تو مقدر والے ہیں نا، رسول اللہ کے امتی، اور اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بھیج کر اعلان کر دیا، معمولی شخص کے امتی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الدنیا، سنیا تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا میں فلک پیدا نہ کرتا، دنیا پیدا نہ کرتا، لولاک لما اظہرت ربوبیتی، تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا میں اپنا رب ہونے ظاہر نہ کرتا۔ میں سراپا راز مخزن تھا جو مدتوں رہا تھا راز میں، ایک تیرا شوق دید کشا کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں، تیری ہی خاطر تو کائنات کو بنایا میں نے، تو نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ جب میرے کریم آقا نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ اگر حضور ہیں، وہ کسی شاعر نے حد کر دی، وہ کہتا ہے محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا، خدائی نہ ہوتی۔ آج کائنات میں یہ چراغاں ہے، آج دنیا کائنات کی یہ رونقیں آباد ہیں تو سونے محمد کے قدموں کا صدقہ ہے۔ وگرنہ جب حضور تشریف لائے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل جو حالات تھے دنیا میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف چند منٹ میری گفتگو ہے، توجہ کرنا۔ جب حضور تشریف لائے تو یہ شکل و صورت کے انسان تھے، یہ لوگ انسانیت سے تو ان کا دور کا تعلق بھی نہیں تھا۔ یہ لوگ جو آباد تھے دنیا میں وہ شکل و صورت کے انسان تھے، حقیقتاً وہ جانوروں کی طرح تھے۔ میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں، مجھے آپ بتائیں، جو بندہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دے اسے انسان کہتے ہیں؟ جو اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے منڈی بیچ آئے اسے انسان بولتے ہیں؟ جو اپنی بہن کو قبول کرنے سے انکار کر دے اسے انسان کہتے ہیں؟ یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے،
وہ سلیم گیلانی نے تو حد کر دی، قلم توڑ دیا. وہ کہتا ہے آقا نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگ ہی تھی. لفظوں کو سمجھیں، خرد عقل کو کہتے ہیں. گیلانی صاحب کہتے ہیں آقا نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگ ہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا. باپ اپنی بیٹی کو ہاتھوں سے زندہ زمین میں گاڑ دیتا. قرآن پڑھیں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، کسی کو بتایا جاتا، بشارت دی جاتی، خوشخبری سنائی جاتی، اللہ نے تجھے بیٹی دی ہے. ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، قرآن کہتا اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا شرم سے کہ مجھے بیٹی ملی ہے. کسی کو پتا چلتا میرے یہاں بیٹی ہوئی ہے، وہ اندر اندر مر جاتا، چہرہ کالا ہو جاتا، اور بہانے بہانے سے بیٹی کو لے جا کر کہیں زمین میں دنسا دیتا، زندہ زمین میں گاڑ دیتا. قربان جاؤں اس کریم آقا کی عظمت پر، جس نے آ کر ہر باپ کو بتایا ہو پگلے بیٹی زمین بوجھ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے. بیٹی اللہ کی رحمت ہے. سارے بولو بیٹی اللہ کی رحمت ہے. پھر کہو بیٹی اللہ کی رحمت ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، اس کے بعد فیصلہ اپنے ضمیر سے ماننا. آقا کریم فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ دنیا میں راضی کرنا چاہے اسے بیٹا دیتا ہے. جس بندے کو اللہ دنیا میں راضی کرنا چاہے اسے بیٹا دیتا ہے. تو میاں جس پہ خود راضی ہو جائے اسے بیٹی عطا فرماتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی اللہ کی رحمت. میرے حضور نے اسی لیے تو فرمایا جو دو بیٹیوں کو جنم دے، پروان چڑھا کے جوان کر کے ان کی شادی کر دے، وہ بندہ میرے ساتھ جنت میں یوں جائے گا جیسے محمد کی 2 انگلیاں ہوتی ہیں. اس لیے کہ حضور نے فرمایا بیٹی اللہ کی، اور یار بیٹی اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ سونے محمد کو 4 بیٹیاں کبھی عطا نہ کرتا. جو بندہ اپنی ماں کو منڈی بیچ رہا تھا اسے بلا کر کے میرے حضور نے فرمایا او میاں ماں بیچنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ کی محبت کا پیارا سا ایک روپ ہے، یہ تو خدا کی رضا کا مظہر ہے. او میاں یہ تو وہ دولت ہے، وہ دولت ہے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ یہ وہ دولت ہے کھینچ کر تیری جنت اللہ نے اس ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. یہ میرے حضور. اچھا پچھلے دنوں میں کہیں پڑھ رہا تھا، ایک سکول کی کلاس لگی تھی اور ٹیچر والدین پہ درس دے رہے تھے، تو جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے کرتے ٹیچر نے پوچھا کہ کوئی ہے جو جس کے پاس جنت کی مٹی ہو. بات ختم ہو گئی، استاد نے ازراہ محبت بات کر دی، بچے چھٹی میں چلے گئے، دوبارہ صبح آئے، سکول لگا، کلاس لگ گئی، استاد بھی آ گئے، بیٹھ گئے، کلاس شروع ہونے لگی تو ایک بچہ کھڑا ہو گیا. استاد جی کل آپ نے جنت کی مٹی مانگی تھی؟ کہا ہاں میں لایا ہوں. ادھر کہاں سے لایا ہے؟ کہا اپنی ماں کے قدموں کے نیچے سے. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ماں کے قدموں تلے یہ میرے حضور کی کرم نوازی ہے. انہوں نے ہمیں رشتوں کا ایک گلدستہ تیار کر کے دیا. ہر انسان کو بتایا کہ بیٹی اللہ کی، اور بولو یار بیٹی اللہ کی رحمت ہے. ماں کے قدموں تلے جنت ہے. باپ جنت کا، تو بولی باپ جنت کا پتہ نہیں ہم مانتے نہیں اس لیے ہماری آواز میں لکھا تھی 600 کلومیٹر سفر کر کے ہم دربار میں جا کے دعا مانگتے ہیں تاکہ قبول ہو جائے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. میں گجرا والا سے چلوں تو شاہ رکن عالم کے دربار میں دعا مانگوں، اللہ تیرے بندے کے صدقے دعا ہے قبول کر لے. کیوں کہ یہاں رحمت برستی ہے. لیکن میرے پاس قبولیت کی کوئی سند ہے؟ گمان ہے کہ قبول ہوگی، گمان ہے. سیر حرم میں بھی جائیں تو دعا مانگے، گمان ہے کہ قبول ہوگی. اللہ کے بندوں کے پاس جاتے ہیں دعا کے لیے، پیر و مرشد کے پاس جاتے ہیں حضرت جی دعا کرتے ہیں، کہنا ہی پڑتا ہے. لیکن میرے حضور نے سند دی ہے. کریم آقا فرماتے ہیں میں محمد قسم دیتا ہوں سگا باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ اسے رد کرتا ہی نہیں ہے. کبھی تجربہ کرنا، باپ تھکا ماندہ مزدور، پڑھا لکھا بھی نہیں،
کسی بڑے پنچایت کا پنچ بھی نہیں، اس کے پاس لمبی لمبی ڈگریاں بھی نہیں، بیچارہ محنتی باپ سارا دن اولاد کے لیے محنت کر کے شام کو تھکا ماندہ گھر آ جائے، پتر عالم دین ہی کیوں نہ ہو، پتر زمانے کو عقل و بینش کا درس بھی دیتا ہو، کبھی تھکے باپ کے قدم 5 منٹ کے لیے دبائیں، کعبے کے رب کی قسم جو باپ کے دل سے دعا نکلے گی اللہ کے رزق لگ جائے گی۔ ہم لوگوں نے تو سمجھا ہی نہیں دین کو۔ میرے کریم آقا مسجد نبی کے محراب میں بیٹھ کر نماز پڑھ کے واپس پلٹے، یوں بٹن کھولے اور ٹھنڈیاں پڑی، صحابہ ہاتھ باندھتے، حضور یہ عمل کوئی نماز کا حصہ ہے تو ہم بھی کریں؟ فرمایا نہیں، نماز کا حصہ نہیں، اس لیے میں نے بٹن کھولے، مجھے یمن کی طرف سے یار کی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ حضور کون سا وہ یار ہے؟ یار ہو کے بھی ملنے نہیں آتا، وہ کیسا یار ہے؟ فرمایا اسے زمانہ ویسے کرنی کہا کرے گا، اس کی بوڑھی اور نبینہ ماں کی خدمت میرے پاس نہیں آنے دیتی، خدمت ماں باپ کی کریں تو عزت ملتی ہے۔ ہم پیروں کے پاس ضرور جاتے ہیں، ہم درباروں پہ ضرور جاتے ہیں، میں مخالف نہیں ہوں پیروں کا، میرا بھی کوئی پیر ہے، میں بھی درباروں پہ جاتا ہوں، لیکن میرے پیر و مرشد نے کہا پتر جس کا ماں باپ ناراض ہو اسے رضا ثاقب کی چوکھٹ سے کچھ نہیں ملنا، کیونکہ ماں باپ کو مرشد میرے خدا نے کہا، ماں باپ کی دہلیز سے عزت و وقار میرے رسول کا فرمان ہے، یہ رشتہ میرے حضور نے دیا ہمیں، اگر ہم نے کچھ حاصل نہ کیا تو زمانہ بھی کچھ نہیں دے گا۔ بیوی تمہارے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے، یہ حضور نے بتایا۔ تمہاری بہن گھر کی چار دیواری کی غیرت ہے، یہ رسول اللہ نے بتایا۔ اور اگر ہم لوگ اس چیز کو نہ سمجھ سکے تو سمجھے یہ ہمارے کھوکھلے نعرے کام نہیں آئیں گے۔ یہ جو ہم نعرے لگاتے ہیں نا، غلام ہے غلام ہے، یہ دعویٰ ہے، نعرہ نہیں ہے۔ اگلا دعویٰ سنیے، جو تھوڑے اور بڑے عاشق ہوتے ہیں وہ 2 قدم آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، غلامی رسول میں نماز قبول کوئی نہیں ہوتی، داڑھی قبول کوئی نہیں، سر پہ امامہ قبول کوئی نہیں، لباس مصطفیٰ قبول کوئی، ڈائریکٹ موت قبول ہے۔ جن لوگوں کو رسول اللہ کا دین قبول ہوتا ہے انہیں موت مانگنے کی ضرورت ہے، اب وہ مرتے ہی نہیں جو رسول اللہ کے غلام ہوتے ہیں۔ تو دعا کریں اللہ ہمیں رسول اللہ کا دین قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم نے دین مصطفیٰ کو اپنا لیا تو یہ روز مہنگائی کے رونے، یہ روزانہ کے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ ایماندار لوگوں پر کبھی ظالم حکمران مسلط ہے۔ اعمالکم اموالکم، حضور نے فرمایا تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں، یہ بربادیاں ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں، کسی کی وجہ سے نہیں آتی۔ میری دعا ہے اللہ میری زبان سے نکلے جملے قبول فرما کے دلوں میں اتار دے اور اللہ ہمیں عمل کی راہیں عطا فرمائے۔ میں انتہائی معذرت سے، انتہائی ادب سے ملتمس ہوں آپ لوگوں سے کہ بڑی تعداد میں آپ تشریف لائے، اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عشاء کی نماز پڑھنے کا وعدہ خانے وال کیا ہے، تو میرے لیے بھی دعا کریں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ تو میں نکلنا چاہوں گا تو آپ ادب سے مسجد کے تقدس کے لیے بیٹھے رہیں، میرے لیے نہ اٹھنا جو کہ میری عزت بھی حضور کی جب وہ محفل کے صدقے سے ہے۔ تو احباب بیٹھے رہیں، حضرت دعا کریں گے، اس کے بعد نماز ہوگی، نماز پڑھ کے جائیے گا، میں انشاءاللہ نماز وہاں پڑھوں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔